چھوڑے جاتے ہیں, بچھو سانپ ان پہ چھوڑے جاتے ہیں. صرف وہ پیر کے دن کے وہ لمحے جن لمحوں میں میں نے یوں کیا تھا کہ جا صہیبہ تجھے آزاد کیا میرے بھائی کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں, اس دن مجھ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے عذاب اٹھا لیتا ہے اور میرے اوپر جنت کے سارے دروازے کھلتے ہیں, اور سارے دروازوں سے اللہ کا نور میری طرف آتا ہے, اللہ کی رحمتیں میری طرف آتی ہیں, اللہ کی برکتیں میری طرف آتی ہیں. تو یہ وہ دن ہے جس دن میں نے اپنی لونڈی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں تشریف لانے پہ میں نے اسے آزاد کیا تھا. تو یہ ایک وہ واحد دن ہے جب مجھ پر سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے اور مجھے اللہ کی ساری نعمتیں, اللہ کی ساری برکتیں, اللہ کی ساری آسائشیں, اللہ کے سارے آرام مجھے عطا کر دیے جاتے ہیں. تو سبحان اللہ الحمدللہ. ہمیں روکیں گے یہ, ہمیں کہیں گے میلاد نہیں کرنا, یہ ہے وہ, ہمیں کسی کی بات میں نہیں آنا. یہ محفلیں جو ہم یہاں سے جاتے ہیں ان کی حاضری وہاں لگتی ہے الحمدللہ. اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. تو رمضان کے مہینے کا کہ بابرکت مہینے کی مناسبت سے ایک چھوٹا سا بیان ہے کہ رمضان رمز سے بنا ہے, رمز سے, اور رمز عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جل جانا, یعنی کہ جلا دیا جانا. تو چونکہ رمضان اسلامک مہینوں میں 9 نمبر پہ ہے, اگر آپ گنیں تو رمضان المبارک 9 نمبر پہ ہے, اور رمضان المبارک وہ واحد ایک مہینہ ہے, وہ واحد ایک مہینہ ہے جس کا نام میرے اور آپ کے رب نے خود قرآن میں لکھا, اشہر رمضان. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود رمضان کا نام رکھا, باقی سارے جتنے بھی نام تھے وہ عربوں نے خود رکھے. تو رمضان کا جو مطلب ہے وہ ہے, وہ رمز سے بنا, اس کا مطلب ہے جل جانا, اور وہ جل جانا اس لیے کہ اس مہینے میں, اس مہینے کی برکتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے. سارے گناہ جل جاتے ہیں. کیونکہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ تو ہم سب نے پڑھا ہوا ہے, حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. لیکن ایک دفعہ ایسی بات ہو رہی تھی, میرا بیان تھا کہیں پہ, تو ایک سسٹر نے کہا کہ اگر شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے, جکڑ دیا جاتا ہے, تو جو چھوٹے موٹے ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو وہ ہمارا نفس خبیث ہے جو ہمیں اس کی طرف لے کے آتا ہے, اس میں شیطان کا کوئی نہیں ہے. کبھی تو شیطان بھی کہتا ہوگا یہ تو میرے استاد ہیں, مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں تھا. تو وہ ہمارا اپنا نفس ہے. ادروائز اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں, جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور رمضان کی جو عبادات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اس سے پہلے جو عرب تھے وہ روزہ رکھتے تھے, یہ نہیں کہ روزہ ہم پہ فرض ہو, وہ روزہ رکھتے تھے. ان کا روزہ ہوتا تھا 24 گھنٹے کا, یعنی کہ ایک سحری کے بعد پھر اگلی سحری, یا اگر انہوں نے اس سحری وہ سحری نہیں کی تو پھر دوسرے یا تیسرے دن, مطلب 3 دن کے ان کے روزے چلتے رہتے تھے. تو دیکھیں ہم عام امتی, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, اللہ نے ہمیں کتنی ریلیکسیشن دی کہ ہمارا روزہ ہم پہ اس طرح سے فرض کیا گیا. ایک تو ایک مہینے کے لیے صرف مہمان ہے رمضان, ایک مہینے کے لیے فرض کیا گیا, اور اوپر سے یہ ریلیکسیشن کے رات ہمارے لیے حلال کر دی گئی. کھانا پینا حلال, اٹھنا بیٹھنا, باہر گھومنا پھرنا, کچھ بھی کرنا حلال, حتیٰ کہ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر بھی حلال. اس سے پہلے یہ نہیں تھا. ابن سلیمہ ایک صحابی ہیں, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اونٹ چرایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ وہ اونٹ چرا کے گھر آئے, تو چونکہ جب وہ, اگر آپ سوئے ہیں, ٹیک لگائی ہے, آپ سو گئے تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا. 24 گھنٹے کے روزے کا یہ ہوتا تھا. ہمارا تو سحری افطاری ہوتا ہے, ان کا اس وقت نہیں ہوتا تھا. تو ابن سلیمہ اونٹ چرا کے واپس گھر آئے, انہوں نے دیوار کے ساتھ, درخت کے ساتھ ٹیک لگائی, تو ان کی آنکھ لگ گئی. اب ان کی آنکھ لگ گئی, تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو روزہ تو شروع ہو چکا تھا. تو اس کے بعد پھر جب اذان شروع ہوئی, دوسرے دن جب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں گئے تو بے ہوش ہو کر گر گئے. اب جب ابن سلیمہ گر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا کہ میرا سلیمان بھوک سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوچھا اپنے صحابہ کرام رضوان اجمعین سے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روزہ شروع ہو گیا تھا تو اس نے کچھ کھایا پیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے, بہت پریشان ہوئے کہ اب یہ سلسلہ کیسے ہوگا کہ یہ اس طرح سے
بھوک نہیں برداشت کر سکتے، تو آپ اتنے رنجیدہ اتنے پریشان ہوئے کہ ایک دم قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، جبریل امین قرآن پاک کی آیات لے کر آئے اور انہوں نے اس میں وہ صاف صاف، یہ اگر آپ وہ پڑھیں تفسیر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں صاف کلیئر الفاظ میں لکھا تھا، میرے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہوں، ہم نے آپ کی امت کو بخش دیا. اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ آیات تھی کہ اس کے ساتھ ہمیں یہ بتایا گیا اس میں سورہ بقرہ کی آیات میں کہ اس طرح سے روزہ یہاں سے اتنے بجے سے شروع ہوگا، مطلب جب اس وقت تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو وہ تو سورج کو غروب ہوتے اور طلوع ہوتے دیکھتے تھے، تو تب وہ ان کا ایک سائن ہوتا تھا، تو یا وہ سایہ دیکھتے تھے تو وہ ان کا سائن ہوتا تھا. تو پھر اس وقت ابن سلیمہ کے واقعہ کے بعد روزہ کی فرضیت اس طرح سے ہوئی کہ پھر سحور اور افطار کا وقت مقرر کر دیا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ رات حلال کر دی گئی ہے، اس رات میں چاہے کھاؤ پیو، شوہر بیوی کے پاس، بیوی شوہر کے پاس حلال کر دیے گئے ہیں. اس سے پہلے کسی امت کو یہ ریلیکسیشن نہیں تھی. اب اس کے بعد صلاۃ تراویح صرف ہمیں عطا کی گئی. اس سے پہلے صلاۃ تراویح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. صلاۃ تراویح یہ وہ نماز ہے جس کے ایک سجدے پہ 20 رکعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی. اس کے بعد آپ اپنے حجرہ انور سے باہر نہیں آئے. صحابہ کرام انتظار کرتے رہے. جب آپ باہر آئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ باہر نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آج بھی آتا تو یہ تم پر فرض کر دی جاتی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم سے تو نمازیں ہی نہیں پڑھنی ہوں گی، تو پھر 20 طرح کی فرض ہوگی تو وہ کون پڑھے گا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے باہر نہیں تشریف لائے کیونکہ وہ فرض کر دی جاتی. یہ وہ نماز ہے میری بہنوں، اس نماز کے ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں، 1500 نیکیاں ایک سجدے پہ. اور اسی ایک سجدے پہ اب 1500 تو نیکیاں مل رہی ہیں، اس کے ساتھ ایک وہ درخت لگے گا جس کے نیچے 100 سال تک گھوڑا دوڑ سکے گا. سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہوگی. اس کے بعد تیسری بات یہ کہ ایک سرخ یاقوت کا محل آپ کے نام کا جنت میں لگا دیا جائے گا. اس پہ آپ کا نام لکھا ہوگا، جس طرح سے ہم گھر بناتے ہیں باہر نیم پلیٹ لگاتے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ سرخ یاقوت کے ساتھ کا بنا ہوا ایک محل بنا دیا جائے گا جو اتنا کشادہ، اتنا روشن، لامحدود، جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہ اتنا بڑا ہوگا. یہ ایک سجدے کی بات ہے، ایک سجدے کے ذکر کر رہے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہے کہ مہمان ہے رمضان ایک ہی مہینے کے لیے تو آتا ہے، تو اس کو اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ ہم گزاریں اور صلاۃ تراویح کا ہم ضرور اہتمام کریں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کھانا پینا آپ بند کریں کیونکہ میں اذان دینے جا رہا ہوں. یہ مسجد نبی میں آپ تشریف فرما تھے. تو کہیں سے کسی نے بکرے کی سیری بھیجی اور آپ بہت ہی مطلب لذیذ طریقے سے آپ بڑے مزے سے کھا رہے تھے، نوش فرما رہے تھے. تو اب جب بلال اذان دینے گئے واپس آئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نوش فرما رہے تھے. اب وہ رک گئے، تھوڑی دیر ویٹ کیا، پھر چلے گئے اس خیال سے کہ جب تک میں پہنچوں گا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پینا بند کر دیں گے. پھر دن میں یہ کھٹکا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کھانا پینا بند کیا ہوگا یا نہیں. پھر جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما رہے ہیں. تو آپ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم فجر ہونے کو ہے، میں تو اذان دینے گیا تھا 3 بار واپس آ گیا، اس لیے کہ جب میں آتا ہوں دیکھتا ہوں آپ نوش فرما رہے ہوتے ہیں، پھر میں واپس چلا جاتا ہوں، صبح ہونے کو ہے. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اے بلال آپ کی جان کی قسم کہ اگر آپ صبح تک کھڑے رہتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرماتے رہتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کو حکم دیتا، وقت رک جاتا اور صبح کبھی نہ ہوتی. تو سحری کھانے کی بھی بہت برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں شفا ہے. اس سے پہلے کی قومیں چونکہ سحری نہیں کھاتی تھیں، وہ تو 24 گھنٹے کا یا 48 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے نا، تو وہ سحری نہیں کھاتے. یہی ایک فرق ہے جو امتیاز کرتا ہے، جو ایک ممتاز کرتا ہے ہمیں. ایک ڈفرنس ہے، ایک ڈھال ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دیوار ہے. یہی ایک ڈفرنس ہے ہم میں اور ان میں، یہودیوں میں یا جو بھی جتنی باقی قومیں تھیں ان میں، کہ ہمارا روزہ پراپر طریقے سے شروع ہوتا ہے. ہم افطار کرتے ہیں، اذان فجر ہوتی ہے، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں
اور پھر افطار کے وقت ہم افطار کرتے ہیں. افطار کے وقت تھوڑی سی جلدی کرنی چاہیے. زیادہ دیر کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ روزہ دار جو ایک روزہ رکھے، ایک روزہ جو رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک روزہ رکھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے اس کو اتنا